اور وہ عظیم ہستی ہے آج اس بستی میں گئے اور میں نے اس بستی کو بدل دیا. فرمایا یقولون یثرب وہی المدینہ، جسے لوگ یثرب کہتے تھے اب یہ مدینہ بن چکا ہے. آج جس کے لیے نبی کریم نے اللہ سے دعائیں کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت اسی طرح ڈال دے جس طرح آپ نے مکے کی محبت ڈالی ہے، یا اس سے بھی زیادہ مدینے کو ہمارا محبوب بنا دے. اللہم بارک لنا فی سائنا وفی مدنا، اللہ ہمارے سا میں ہمارے مد میں برکت فرما. سا اور مد مدینے کے دو پیمانے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی کے لائق اللہ احکم الحاکمین کی وہ ذات اقدس و اطہر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان اور خیر الامم مسلمان بننے کا شرف عطا فرمایا ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں ہادی کل دانائے سبل ختم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذات بابرکت پہ جو ہمارے لیے سورج اور چاند سے زیادہ روشن، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور آب حیات سے زیادہ مفید اور مؤثر دین لے کے آئے. میرے بھائیوں، دوستوں، قابل احترام بہنوں، بیٹیوں اور عزیز بچوں، یہ گھر جن میں ہم شب و روز بسر کر رہے ہیں یہ ہمارے حقیقی گھر نہیں. یہ شہر، یہ کالونیاں، یہ گلیاں، یہ محلے جہاں ہم چل پھر رہے ہیں یہ ہمارا دائمی وطن نہیں. ہمارا حقیقی گھر اور دائمی وطن وہ جنت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو آباد کیا تھا. جب مشیت کاملہ اور حکمت بالغہ کے تحت انہیں وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا تو انہیں ایک حکم دیا گیا اور ساتھ ہی ایک خوشخبری سنا دی گئی. حکم یہ تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. ایک دفعہ یہاں سے نکلنا ہے. اور خوشخبری یہ تھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تمہارے پاس یقینی طور پہ میری طرف سے ہدایت آئے گی
جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پہ نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، وہ یقیناً اپنا آبائی گھر اور موروثی وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے آبائی گھر کا راستہ دکھانے یا دوسرے لفظوں میں شاہراہ جنت پہ گامزن کروانے کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ نبوت و رسالت کا منصب اکتسابی نہیں کہ کوئی شخص خود محنت اور کوشش کر کے اس منصب پہ فائز ہو جائے، بلکہ استفائی ہے۔ اس منصب پہ وہی فائز ہوئے ہیں جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ کوئی بھی شخص محنت اور کوشش کر کے حافظ قرآن بن سکتا ہے، عالم دین بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، مجتہد بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، ولی تو بن سکتا ہے، لیکن رسول اور نبی نہیں بن سکتا۔ رسول اور نبی وہی بنے ہیں جنہیں اللہ نے بنایا۔ فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام رسانوں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ درجہ کمال پہ فائز پہنچے ہوئے تھے، کوئی نقص اور عیب ان کے قریب بھی نہیں پھٹکا تھا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وجود تو نبی کا ہوتا تھا، رحمت اللہ کی ہوتی تھی، جسم تو نبی کا ہوتا تھا، قدرت اللہ کی ہوتی تھی، سینہ تو نبی کا ہوتا تھا لیکن علم اللہ کا ہوتا تھا، دل نبی کا ہوتا تھا، چاہت اللہ کی ہوتی تھی، ہاتھ نبی کا ہوتا تھا، پکڑ اللہ کی ہوتی تھی، قدم نبی کا ہوتا تھا، راستہ اللہ کا ہوتا تھا، زبان نبی کی ہوتی تھی اور پیغام اللہ کا ہوتا تھا۔ اس کا آغاز ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پہ اور تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوئی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اعلان کر دیا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اللہ نے اپنے آخری نبی پہ آخری کتاب یہ قرآن نازل فرمائی۔ یہ قرآن اس راہ ہدایت کا پہلا سرچشمہ ہے۔ اس کے بارے میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اس کے بارے میں شک اور شبہ نہیں کرنا۔ جب بھی کوئی بچہ یا بچی اپنے استاد کے سامنے قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے پہلا سبق ہی یہ پڑھایا جاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں شک اور شبے کی گنجائش کوئی نہیں۔ اس کے باوجود جب کچھ لوگوں نے اس پہ شک اور شبے کا اظہار کرنا شروع کیا تو اللہ نے انہیں چیلنج دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمایا تو تم اس کی صورتوں جیسی کوئی صورت لے آؤ اللہ کے سوا جنہیں مدد اور نصرت کے لیے پکارتے ہو انہیں بھی ساتھ ملا لو. کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. صدیاں بیت گئیں کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا. دیتا بھی کیسے؟ اس کے بارے میں تو پہلے اعلان کر دیا گیا تھا اللَّهِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. آپ اعلان کر دیں اگر پوری کائنات کے جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں وہ اپنی توانائیوں کو مجتمع کر کے اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں وہ کبھی لا نہیں سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بات کہوں یا آپ میں سے کوئی بھی شخص کوئی بات کہے لیکن وہ بات حقیقت سے موافقت نہ رکھتی ہو. لیکن عرش والا رب جو بھی بات کہتا ہے وہ سچی اور سچی ہوتی ہے. حرف آخر ہوتا ہے کیونکہ اعلان کر دیا گیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ جیسا سچا قول و اقرار میں کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ جیسا سچا بات چیت میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جو کہہ دے وہ لا ریب ہے، شک اور شبہ سے بالا تر ہے. یہ ہدایت کا پہلا سر چشمہ ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے اور دوسرا سر چشمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ تو بادشاہ ہے نا، بادشاہوں کا کام حکم دینا ہوتا ہے. وہ اشاروں میں بات کریں تب بھی وہ حرف آخر سمجھی جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں حکم دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین صحیح احادیث کے ذریعے اس کی تشریح کی، اس پہ عمل کرنے کا طریقہ بتا دیا. قرآن نے کہا نماز پڑھو، کس طرح پڑھنی ہے یہ قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے. روزے رکھو، ان کے کیا کام ہیں؟ قرآن میں تو نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، کب دینی ہے، کس مقدار میں دینی ہے، کسے دینی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. قرآن نے کہا حج کرو، کب کرنا ہے، کن کن مقامات پہ جانا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. قرآن نے کہا ذکر و اذکار کرو، کس طرح کرنے ہیں، نبی کریم نے بتایا. قرآن نے کہا درود و سلام پڑھو، کس طرح پڑھنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. آپ نے لوگوں کو آگاہ کر دیا خبردار اس بات کو ذہن نشین کر لو الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، جس طرح مجھے قرآن دیا گیا اسی کی مثل مجھے حدیث بھی دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ آ سکے. جس طرح قرآن لا ریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان بھی لا ریب. ہمارا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفتی کی بات غلط ہو سکتی ہے، مجتہد کی بات غلط ہو سکتی ہے، محدث کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفسر کی بات
غلط ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے با کمال کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن سیدہ آمنہ کے لال کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ باقی سب اپنی مرضی سے بولتے ہیں، لیکن آمنہ کے لال اللہ کے حکم سے لب کھولتے ہیں۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اب میرے نبی اپنی مرضی سے نطق نہیں فرماتے، اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتے، اب وہ وہی بات کرتے ہیں جو وحی بنا کے ان پہ نازل کی جاتی ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا راستہ دکھانے والا بنا کے بھیجا، اور آپ ہی کے ہاتھ میں جنت کی کنجی اور چابی تھما دی۔ جنت میں نے بنائی، چابی میں نے آپ کو عطا کر دی۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت والے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، یہ فخر کی بات نہیں بلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔ وما من نبی آدم ومن سواہ الا تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ان کی امتیں اور میری امت کے لوگ بھی، جس میں میں اور آپ بھی اللہ نے چاہا تو ضرور ہوں گے۔ فرمایا میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، میں لواء الحمد کو تھام کے جنت کی طرف روانہ ہوں گا، میرے پیچھے پیچھے درجہ بدرجہ نبی صدیق شہید اور صالحین چل رہے ہوں گے۔ آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا، فاستفتحو، میں اس پہ دستک دوں گا، فیقول الخازن من انت، دربان جنت پوچھے گا کون؟ دروازے پہ دستک دینے کی جرت اور جسارت کیسے ہوئی؟ آپ فرمائیں گے اقولو محمد، میں کوئی اور نہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے ہاتھ میں اللہ نے جنت کی کنجی تھمائی ہے۔ دربان جنت دروازہ کھول دے گا اور عرض کرے گا بیکا عمر تو لا افتح لأحد قبلک، مجھے یہی حکم دیا گیا تھا جب تک میرے محمد نہ آئے بہشت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ ساری دنیا پاک پتن والے دروازے کو بہشتی دروازہ مان لے، لیکن اہل حدیث کبھی نہیں مان سکتے، کیونکہ اللہ نے جنت کا کلید بردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنایا ہے، کوئی اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹا کے کھلوا نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، وہیں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، وہیں آپ کا بچپن گزرا، وہیں آپ کی جوانی گزری، وہیں غار حرا میں آپ پہ پہلی وحی کا نزول ہوا، وہیں صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ پھر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی، آپ کے رفقا، آپ کے صحابہ، آپ کے جانسار، آپ کے شریک سفر ہوئے، اب وہاں سے اسلام کا پرچم بلند ہوا اور روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ مکہ کو پہلے آپ نے مسکن بنایا، اللہ نے دنیا کو بتا دیا اس شہر میں میرے محبوب کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، یہاں سے جنت کو سیدھا راستہ جاتا ہے۔ تاریخ پہ نگاہ ڈال کے تو دیکھیں، اور معراج کے جشن منانے والوں، اللہ تعالیٰ نے
اپنے حبیب کو معراج پہ بلانے کا فیصلہ کیا. آپ مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں لیٹے ہوئے ہیں. اللہ نے ایک خاص پرواز کا انتظام کروایا. یہ جہاز وغیرہ تو نہیں تھے نا. اور اللہ نے اپنی قدرت کے نظام کو جامد کر کے اس پرواز پہ اپنے حبیب کو سوار کروا کے معراج کے سفر کو شروع کروایا. پہلی منزل آپ کی بیت المقدس تھی. انبیاء نے استقبال کیا. ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی. پھر اس پرواز نے اڑان بھری. پہلا آسمان بھی نیچے, دوسرا بھی نیچے, تیسرا بھی نیچے, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان نیچے. اور یہ پرواز آگے بڑھتی جا رہی ہے. کہاں تک پہنچی؟ قرآن اعلان کرتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماویٰ. یہ پرواز سدرۃ المنتہی کے پاس گئی اور جس کے پاس ہی جنت الماویٰ ہے. اڑان کہاں سے بھری؟ مکہ سے. پہنچی کہاں؟ جنت تک. اور مدینہ تو ایک ایسی جگہ ہے کہ اس میں ایک ٹکڑا ہی ایسا ہے جو بظاہر زمین کا حصہ معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جنت کا ٹکڑا ہے. فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور منبر کے درمیان والا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے. منبر جہاں آواز فرمایا کرتے اور گھر جہاں آپ آرام فرمایا کرتے. ایک طرف منبر, دوسری طرف گھر جس کو لوگ حجرہ عائشہ بھی کہتے ہیں, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شب و روز بسر کیے, جہاں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا, جہاں محو استراحت ہیں, جہاں سے حشر والے دن اٹھیں گے, حوض کوثر پہ جلوہ فروز ہوں گے اور اپنی امتیوں کو جام کوثر بار بار کے پیش کریں گے. پھر آگے بڑھیں گے, مقام محمود پہ فائز ہوں گے اور اپنی امت کے حق میں شفاعت کریں گے. اور اللہ آپ کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے اور میرے جیسے قصوریوں اور آپ جیسے اپنے بندوں کے لیے بھی بخشش کی راہ ہموار کر دیں گے. کسی نے حجرہ عائشہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں کہا ہے, اما جان تیرا حجرہ امین خاص ہے, ذات رسالت کا عرض پہ یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا. اسی میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے, رہتے ہیں. تیرا حجرہ ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. تیرے اسی گھر سے شفاعت کی ابتدا ہوگی, جس امتوں پہ مغفرت کی انتہا ہوگی. اللہ نے دنیا کو بتایا مکہ جس میں میرے حبیب کی ولادت ہوئی, یہاں سے بھی جنت کو راستہ جاتا ہے. مدینہ جسے میرے حبیب نے مسکن بنایا اور اس میں زمین کا ایک ٹکڑا موجود ہے. اللہ نے مکے اور مدینے میں جنت کی دو نشانیاں بھیج دی. مکے میں ایک جنت کی نشانی ہے پانی کی صورت میں. پتہ ہے اس پانی کا نام کیا ہے؟ آب زمزم. دنیا میں چشمے پھوٹتے ہیں لیکن چند سالوں کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, سوکھ جاتے ہیں. اس چشمے کو پھوٹے ہوئے 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام اور معتمرین
उसका पानी पीते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं और वापसी पे अपने घरों को भी ले जाते हैं, लेकिन इसके पानी में कभी कमी नहीं होती, रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। अब वो पानी जो हजारों सालों से चल रहा है, ये जन्नत का पानी है। नबी करीम ने फरमाया, खैरो माइन अला वजहिल अर्ज़ माओ ज़मज़म फीहे तामुल लित्तोमे व शिफ़ाउम मिनस सुक़म। अरुए जमीन पे सबसे बेहतर पानी आबे ज़मज़म है, और जिसमें भूखों के लिए ग़िज़ा भी है और बीमारों के लिए शिफा भी है। अब वो प्यारा पानी जिसके बारे में आपने फरमाया, माओ ज़मज़म लिमा शुरिबा लहू, आबे ज़मज़म जिस नियत से पिया जाए अल्लाह वो मुराद पूरी कर देते हैं। कहां से आता है? मक्के से। और मदीने की निशानी एक खजूर है। आपने फरमाया अजवा तो मिनल जन्ना, और लोगों मेरे मदीने की अजवा खजूर अब बज़ाहिर तो दुनिया का फल नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो जन्नत का फल है। यही वजह है हज और उम्रा करने वाले आबे ज़मज़म भी साथ लाते हैं और खजूरें भी लाते हैं, फिर यहाँ छोटी छोटी बोतलों में पानी डाल के, छोटे छोटे लिफाफों या शापरों में खजूरें डाल के मोहब्बत, प्यार, अकीदत और एहतराम से अपने अजीज़ व अकारिब में बांटते हैं। कोई दुनिया में और कोई जगह ऐसी है? अल्लाह ताला ने राह हदायत दिखाने के लिए अपने आखिरी नबी को मबूस फरमाया, आप पे कुरान नाज़िल किया। फरमाया ये कुरान जो मक्के मदीने में नाज़िल हुआ है ये ला रैब है, इसमें शक और शुबा नहीं करना। और फिर इस कुरान की तशरीह के लिए नबी ने जो कुछ फरमा दिया, फरमाया वो भी लारैब है, उसके बारे में भी शक और शुबे का इजहार नहीं करना। अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि माशाअल्लाह ये मस्जिद अर्रज़ी, जिसकी बुनियाद मेरे बुजुर्ग हकीम याकूब अजमली रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिर कुरान उन्होंने रखी थी, और जिसकी देखभाल मेरे भाई अब्दुल क़य्यूम अजमली साहब और इनके रुफ़क़ा कर रहे हैं। इसमें तालीम का भी सिलसिला है, बच्चों का भी और बच्चियों का। क्या पढ़ाया जाता है भाई? या कुरान की तालीम दी जाती है या नबी की सही हदीस की तालीम दी जाती है? दिखाया जाता है और लोगों ये घर तुम्हारे आरजी हैं, ये वतन तुम्हारा आरजी है, तुम्हारा दायमी घर, तुम्हारा दायमी वतन जन्नत है, और जन्नत को जाना है तो कुरान से वाबस्ता हो जाओ, नबी की सही हदीस से वाबस्ता हो जाओ। अल्लाह किताब और सुन्नत के इस मरकज को हमेशा शाद और आबाद रखना। अल्लाह ने नबी पे ये कुरान नाज़िल किया, कुरान की तशरीह के लिए आपको मुकर्रर फरमाया और दुनिया वालों को बता दिया, और दुनिया वालों अब मैंने तुम्हें एक ऐसी बस्ती से जोड़ दिया है जैसी कायनात में कोई और बस्ती नहीं, ऐसी हस्ती से जोड़ दिया है जैसी कायनात में कोई हस्ती नहीं है। कोई हस्ती उस जैसी? इतनी पाकीज़ा, इतनी प्यारी, इतनी अरफा और आला हस्ती जो एक जगह पे गई, उसको अपना मस्कन बना लिया। उस जगह को लोग यसरिब कहते थे, बीमारियों का गढ़। कोई बीमारी ऐसी नहीं थी
जिसने वहां डेरे ना डाले हो। लोग उस बस्ती का रुख करते हुए घबराते थे। आप जब वहां तशरीफ ले गए, उस बस्ती को मस्कन बनाया, अल्लाह ने यसरब को मदीने में तब्दील कर दिया। फरमाया यकूलूना यसरब, अब मेरे हबीब कोई मामूली हस्ती नहीं है जिनके फजाइल में तुम्हें किस्से कहानियां गढ़नी पड़े। अब वो अजीम हस्ती है, आज इस बस्ती में गए और मैंने उस बस्ती को बदल दिया। फरमाया यकूलूना यसरब वहियल मदीना, जिसे लोग यसरब कहते थे अब ये मदीना बन चुका है। आज जिसके लिए नबी करीम ने अल्लाह से दुआएं की, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता कहुब्बिना मक्का औ अशद्दा, ऐ अल्लाह हमारे दिल में मदीने की मोहब्बत इसी तरह डाल दे जिस तरह आपने मक्के की मोहब्बत डाली है, या उससे भी ज्यादा मदीने को हमारा महबूब बना दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साइना व फी मुद्दिना, अल्लाह हमारे सा में हमारे मुद में बरकत फरमा। सा और मुद मदीने के दो पैमाने हैं। वसहे हालना, अल्लाह इसको सेहत अफजा मुकाम बना दे, जहाँ से लोग जिस्मानी सेहत भी हासिल करे, जहाँ के लोग रूहानी सेहत भी हासिल करें। मेरे भाइयों, वो गलत फहमी का शिकार है जिन्होंने अपनी चाहतों मोहब्बतों का मरकज कूफे को बना लिया, बसरे को बना लिया, दमिश्क को बना लिया, बगदाद को बना लिया। पाकिस्तान या हिंदुस्तान की बस्तियों में से किसी बस्ती को बना लिया। अल्लाह ने तो हमारे लिए चाहतों और मोहब्बतों का मरकज मदीने को बनाया था, और जिसके लिए नबी करीम ने 3 दुआएं की। पहली दुआ ये कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। मशरक व मगरब, शिमाल जनूब, अरब अजम के लोगों की यही ख्वाहिश होती है, अल्लाह हमें मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा। दूसरी दुआ की, अल्लाह इसके सार मुद में बरकत फरमा। अल्लाह ने वहां की मईशत को सहारा दिया, संभाला दिया, और सार मुद को ऐसी शोहरत आता की पूरी दुनिया में मुसलमान अपने इस्लामी शायर अदा करने के लिए मुद और सा को ही अपना पैमाना मानते हैं। रमजान आता है ना, रोजे रखते हैं तो खतरा होता है कहीं भूल चूक कमजोरी ना रह गई हो, तो फिर एक सदका देते हैं। अजमली साहब क्या उसको कहते हैं? सदकातुल फितर। किससे? और साही से होता है। तीसरी दुआ आपने फरमाई, अल्लाह इसको सेहत अफजा मुकाम बना दे। नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, ये तो जिंदगी का हिस्सा है ना, हर जगह होता है, तो मदीने में भी कभी कभी चला जाता है। लेकिन जिस्मानी बीमारियों में से सबसे खतरनाक बीमारी ताउन की है। जब ताउन आता है घरों के घर लुकमा अजल का शिकार हो जाते हैं, बस्तियों की बस्तियां उजड़ जाते हैं, शहर वैरान हो जाते हैं और कब्रिस्तान आबाद हो जाते हैं। दुनिया फितनों का गढ़ है, आए रोज कोई ना कोई फितना सर उठाए रखता है। लेकिन सबसे खतरनाक फितना दज्जाल का फितना है, जिससे तमाम नबियों ने अपनी अपनी उम्मतों को डराया। अब वो कुफर का नुमाइंदा बन के दुनिया में आएगा, 40 दिन तक हुकूमत करेगा। एक नबी करीम ने फरमाया, एक दिन एक साल के बराबर, दूसरा दिन एक महीने के बराबर, तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर, बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। वो 40 दिनों में पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा
لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا الان قابل مدینۃ ملائکۃ لا يدخل الطاعون ولا الدجال۔ مدینے کے راستے پہ پہرا دینے کے لیے اللہ نے فرشتے بٹھا رکھے، اور نہ تو مدینے میں طاعون آ سکتا ہے، نہ ہی کبھی دجال جا سکتا ہے۔ اے لوگو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں بستی دی تو مدینہ منورہ کی دی، جس جیسی کائنات میں کوئی بستی نہیں، اور اگر ہستی دی تو سرکار مدینہ کی دی، جس جیسی دنیا میں کوئی ہستی نہیں۔ ہماری تعلیم بھی یہ ہے، ہماری تبلیغ بھی یہ ہے، ہماری دعا بھی یہ ہے، اللہ سے التجا بھی یہ ہے، نہ ہم سیم و زرع خدا مانگتے ہیں، نہ ہستی شوکت نما مانگتے ہیں، فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں، محمد کے در کی قضا مانگتے ہیں۔ اللہ جو فیصلے وہاں سے ہوئے ہمیں ان فیصلوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ کوئی اپنی غربت پہ رہتا ہے پرنم، کسی کو طلب جاہو حشمت کی ہر دم، کوئی مائل شان و شوکت مگر ہم مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں۔ کوئی جانے کیا، اور کوئی جانے کیا ہم کیا مانگتے ہیں، فقط خدا سے حبیب خدا مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ۔ ایمان والو، اور میری نعمتوں کا قدر کرو، میں نے مدینہ بھی دیا، مدینے والے کا امتی بھی بنا دیا، اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، مدینہ کے باسیوں اور قرب و جوار میں بسنے والے دیہاتیوں یا مدینے سے روحانی تعلق قائم کرنے والے مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے، بلکہ ان کے نقش قدم پہ چلتے رہے۔ نماز پڑھنے لگے تو وہ نماز پڑھیں جو نماز محمدی ہو۔ کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کتابوں کی دکان پہ ایک مسلمان پہنچتا ہے، کہتا مجھے نماز کی کتاب چاہیے، دکاندار پوچھتا ہے کون سی، تو سینہ ٹھوک کے کسی بزرگ کا نام لے کے کہتا ہے فلاں کی نماز۔ ایک دوسرا جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے مجھے نماز کی کتاب چاہیے، پوچھتا ہے کون سی، وہ بھی اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے ایک بزرگ کا نام لیتا ہے مجھے اس کی کتاب چاہیے۔ اور میرے بھائیو، جب کلمہ محمدی ہے تو پھر نماز محمدی کیوں نہیں؟ اور جب کلمہ محمدی ہے تو روزہ محمدی کیوں نہیں؟ اور جب کلمہ محمدی ہے تو زکوٰۃ محمدی کیوں نہیں؟ اور جب کلمہ محمدی ہے تو حج اور عمرہ محمدی کیوں نہیں؟ اور جب کلمہ محمدی ہے نکاح محمدی کیوں نہیں؟ اور جب کلمہ محمدی ہے ذکر و اذکار محمدی کیوں نہیں؟ اور جب کلمہ محمدی ہے تو درود و سلام محمدی کیوں نہیں؟ کلمہ محمد کا پڑا ہے تو ہر چیز وہ اختیار کرے جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
मोहर लगी हुई है। अल्लाह का कुरान भी खालिस मिलावट से पाक ला रहे हैं, नबी की सही हदीस भी खालिस मिलावट से पाक ला रहे हैं। अजमली साहब, हम जब बाजार में जाते हैं ना कोई चीज लेने के लिए, तो बड़ी कोशिश होती है कि एक नंबर की खरीदें, क्योंकि बाजार वाले भी बड़े उस्ताद हैं, 2 नंबर की चीजों से दुकानें भरी हुई है। कोशिश करती है एक नंबर की चीज खरीदे, खा पैसे ज्यादा ही क्यों ना लग जाए। है मेरे भाई असलम कबो साहब बड़े समझदार है, अल्लाह इनकी समझ में और इजाफा फरमाए। यहां भी इसी तरह ही है माशाल्लाह, जब कोई चीज लेके आए ना खालिस, और यहां आके घर में भी देखते हैं कि कहीं दुकान वाले ने कोई चूना तो नहीं लगा दिया, 2 नंबरी तो नहीं कर दी। अगर पता चले कि 1 नंबर का माल मिला है तो अत्मीनान और सुकून, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। घर वालों को भी कहता है आना तरीन चीज लेके आया हूं, और बड़ी कोशिश के बावजूद भी अगर दुकानदार दूसरा सामान थमा दे, घर में आके जब पता चले कि मेरे साथ तो धोखा हो गया है, मुझे 2 नंबर सामान, सर पकड़ के बैठ जाते। और जब ये चंद लम्हों के लिए इस्तेमाल होने वाली छोटी सी चीज अगर मिलावट वाली मिल जाए तो परेशान होते हैं, और कोशिश करते हैं खालिस मिले। तो वो दीन जिसने हमेशा हमेशा के लिए हमें जन्नत में लेके जाना है, जिसकी बदौलत हम अपने आबाई घर मौरूसी वतन तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं, उसके बारे में हमें फिक्रमंदी क्यों नहीं। हम मेरे भाइयों, जिस तरह 2 नंबर का माल शक और शुबे में डाल देता है, इसी तरह 2 नंबर की बातें भी शक और शुबे में डाल देती है। जिस तरह 1 नंबर माल वाला दुनिया में मुतमईन रहता है, 1 नंबर दीन पे अमल करने वाला भी मुतमईन रहता है। जब इस दुनिया से जाने की तैयारी होती है, जाना है ना जी सबने, कहां है हमारे बड़े, हमारी तरह थे ना, आज नहीं, तो क्या हमने यहां हमेशा रहना है? हमने भी एक ना एक दिन जाना है। जब जाने का वक्त होगा, अल्लाह का कुरान कहता है कि जब खालिस दीन पे अमल करने वाले इस दुनिया से रुखसत होके अगले सफर पे जाने की तैयारी करते हैं, तो आवाज आने लगती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। हाफिज जुनैद, अत्मीनान चाहिए ना, अत्मीनान हो खालिस पे। और जब दुनिया से जाने लगता है तो आवाज आने लगती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाली जान, तू अपने रब की तरफ लौटा इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे खुश। मेरे बंदों में शामिल हो के मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। वही हमारी मंजिल है, वही हमारा आबाई घर है, वही हमारा मौरूसी वतन है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अहद करो कि कुरान और हदीस को अपने लिए मशअल राह बनाएंगे, खालिस दीन को अपनाएंगे, जिसका रास्ता अल्लाह के हबीब ने दिखाया, जो दीन मक्के और मदीने से निकला, पूरी दुनिया में फैल गया। अहद करें इसके मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो फिर कुरान तो सच्चा है। उसने जब कह दिया है कि इत्मीनान वाली जान, मेरे बंदों में शामिल हो के मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, तो अल्लाह ने अपना वादा पूरा करना है। अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमाना।
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.